بسم الله والحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صل اللهم وسلم وبارك وزد على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تسليما كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأخيار وأيها الأحباب مرحبا بكم في بيت من بيوت الله والله إنه لشرف وإنه لعزة وإنها لمنة من الله رب العالمين أن أتى بنا من بيوتنا ومن أسواقنا ومن شوارعنا وأدخلنا بيته لنركع ونسجد. الحمد لله على نعمة الطاعة. نعم أيها الأحباب، إي والله في نفس اللحظة التي أنت تجلس فيها الآن في بيت الله هناك من أعلن الحرب على الله بالمعصية. هناك من هو الآن ربما في وكر أو في مكان يعلن فيها أو فيه المعصية أمام الله، أمام مسمع ومرأى من نظر الله رب العالمين سبحانه وتعالى. مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. نعمتان، اسمع، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أحباب إخواني في الله، اعلم حبيبي وأخي في الله، مهما كان عمرك 20 سنة 40 سنة 50 سنة 100 سنة فأنت في منافسة بين عمرك وبين عملك عمرك مسابقة، وعلى أي حال سوف تلقى الله رب العالمين. نعم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينبه الناس بأن العمر أيها الأخيار وأيها الأحباب هي الثروة، هو الكنز، هو مستقبلك، هو ماضيك، هو يومك، هو غدك. ثم بعد لحظات تقف بين يدي الله. قال الله رب العالمين: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي من؟ ملاقي الله تقف بين يديه. حمد و ثنا کے بعد شیخ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور احسان کی بات ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر کے اندر اپنے سامنے رکوع اور سجدے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اپنے گھروں میں تھے، اپنے بازاروں میں تھے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے نماز کے لیے ہمیں یہاں پہ مسجد اپنے گھر کے اندر جمع کیا ہے، اور یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ وگرنہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اسی لمحے جب کہ آپ مسجد میں موجود ہیں دین کی باتیں سن رہے ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، اور اللہ اور رسول کی مخالفت میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے گھروں میں یا اپنے انداز سے اللہ اور رسول کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اس وقت میں اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات،
حدیث رسول شیخ نے بیان فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت زیادہ لوگ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ نعمتیں جب انسان کے پاس موجود ہوں تو انسان ان کی قدر و قیمت اور اس کی منزلت کا خیال نہیں رکھتا۔ ان میں ایک چیز تو ہے الصحہ، کہ انسان کی تندرستی، انسان کو جو صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز والفراغ، جب اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے، فراغت ہوتی ہے، تو اس کا بھی وہ خیال نہیں رکھتا۔ تو یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں جب موجود ہوتی ہیں تو اس وقت اس کو قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا، اور جب چلی جاتی ہیں تو تب وہ پچھتاتا ہے کہ میں نے وہ اپنے ٹائم جو ہے وہ کیوں ضائع کر لیا، اپنا وقت کیوں ضائع کر لیا۔ حالانکہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے یا اس کی جتنی بھی عمر ہے، 20 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے یا 100 سال اس کی عمر ہے، تو اس کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال کا بھی مقابلہ چل رہا ہے۔ یہ دو طرفہ مقابلہ ہے، عمر بھی اگر بڑھتی جا رہی ہے اور وہ جو اعمال کر رہا ہے اچھے ہیں یا برے وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اعمال آگے بڑھیں گے اور عمر ختم ہو جائے گی۔ یعنی عمر، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان تو رفتہ رفتہ اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ تو اللہ سے مل لے گا، اللہ تیرے سامنے ہوگا، اور اللہ کے حساب کتاب کے لیے تو اپنے ساری زندگی کا جو نامہ اعمال ہے وہ تیرے سامنے ہوگا اور اللہ کے حضور تو پیش کیا جائے گا۔ تو اس وقت اس انسان کی عمر جو اس نے زندگی گزاری ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے، اور اب اعمال کا محاسبے کے لیے اسے اللہ کے سامنے ایک دن ضرور کھڑا ہونا ہے۔ نعم أيها الأحباب، اسمع إلى رسول الله وهو يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الصحة، ما الصحة؟ ولما وهبت لك الصحة؟ ولما أخذت من غيرك؟ أنت معافى بفضل الله، ومن هو مريض الآن؟ منهم من هو الآن قد أصيب بمرض أقعده في بيته أو أقعده في مستشفى، هو الآن بين يدي الله كذلك، وأنت بين يدي الله. فهو حينما سلبت منه الصحة كان في بلاء، وأنت حينما أخذت الصحة ووهبت الصحة فأنت في بلاء. ففيما استخدمت الصحة؟ أين صحتك؟ فيما استخدمت الصحة؟ فيما استخدمت العينين؟ فيما استخدمت رجلاك، يداك، سمعك؟ نعم يا أحباب إخواني في الله، انظر حبيبي أخي في الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الصحة وعن الطاعة وعن استخدامها في مرضاة الله رب العالمين. يا أحباب إخواني في الله، ما خلقنا لنأكل ونشرب، والله معيشة ما ارتضاها الله لنا. إن الطعام والشراب يا أحباب إخواني يستوي فيه الناس، مسلم كافر يأكل، مسلم كافر يشرب، مسلم كافر ينام، مسلم كافر يمر عليه اليوم، مسلم كافر أيها الأخيار أيها الأحباب تمر عليه الأيام ويأكل ويشرب. أما أنت فمميز، أما أنت فلك مكانة عند الله، معيشة ما ارتضاها الله لنا حينما قال عن الكفار في كتابه في سورة محمد صلى الله عليه وسلم ذرهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أكل وشراب وطعام يستوي فيه الناس، أما أنت ما أكلت إلا لتتقوى للطاعة، ما شربت إلا لتقوم بين يدي الله. نعم يا أحباب إخواني في الله، الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه التقى برجل تجاوز 60 من عمره، سنه 60 سنة، شاب شعره
وانحنى ظهره وضعف بصره، فقال له الحسن البصري: يا فلان كم عمرك؟ قال 60 عاما، 60 سنة. فقال الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه: أوشكت أن تصل، أوشكت أن تصل. ماذا وأوشكت أن تصل؟ أي أوشك عمرك على الانتهاء، أوشكت أن تصل. قال: وما الأمر؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. لما سأله الحسن: كم عمرك؟ قال: 60 عاما. فأجاب الحسن قال: أوشكت أن تصل. فبكى الرجل وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الحسن البصري: وهل تعرف معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال: نعم. قال: عرفت بأني لله عبد وأني إلى الله راجع. فبكى الحسن البصري وقال: ما دمت أنك تعلم أنك عبد لله وأنك راجع إلى الله، فاعلم أنك إذا ما وقفت بين يدي الله فإنك مسؤول، وإذا ما علمت أنك مسؤول فلتعد لكل سؤال جوابا. أي الله يسألك: ماذا فعلت في عمرك؟ ماذا فعلت في سمعك؟ ماذا فعلت في بصرك؟ إلى أي مكان سرت بقدميك؟ صحتك فيما استخدمتها؟ نعم أيها الأحباب، شتان بين أصحاب النبي وبين ما نعيش فيه نحن الآن. زوجة، أولاد، عمل، ليل نهار، نوم بليل نوم بنهار، عمل نوم. سبحان. نعم أمرنا الله بالعمل، نعم أمرنا الله بالضرب في الأرض. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. ماذا نصنع؟ سبحان الله رب العالمين: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. امشوا، اعمل بليل بنهار، ولكن لا تجعل الدنيا هي همك، لا تجعل الدنيا هي حياتك. لا، أنت ما خلقت إلا له، أي لطاعته جل جلاله. نعم حبيبي أخي في الله. پہلی نعمت جس کا تعلق انسان کی صحت کے ساتھ ہے، اس کی قدر و اہمیت کے بارے میں شیخ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اس صحت کی قدر و قیمت کا کتنا خیال رکھا ہے، کیونکہ ایک تو ہم میں سے ہی کئی ایسے آدمی ہوتے ہیں جو مسجدوں میں آتے رہتے ہیں، لیکن کبھی انہیں بیماری آتی ہے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں یا ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں، اور وہیں پہ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور وہیں پہ ان کے شب و روز گزرتے ہیں۔ تو ہمیں ان کے ساتھ اپنا موازنہ کرنا چاہیے، وہ بھی جو بیمار ہیں اور انہیں بھی جو تندرستی کی حالت کے اندر ہیں۔ لیکن صحت کی ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو انسانی جسم کے اندر جو صحت، تندرستی اور آزاد دیے ہیں، ہم نے ان سے کیا کام لیا ہے؟ اپنی آنکھوں سے کیا کام لیا ہے؟ اپنے کانوں سے کیا کام لیا ہے؟ اپنے ہاتھ پاؤں سے ہم نے کیا کام لیا ہے؟ اگر تو ہمارے پورا جسم اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور اگر اللہ کی نافرمانی میں ہے تو پھر ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا اور دوسرے جو کافر ہیں ان میں کوئی امتیاز موجود ہے، فرق موجود ہے۔ ایسے نہیں کہ ایک مسلمان اور ایک کافر یہ دونوں برابر ہیں اس لحاظ سے کہ دونوں کھانے پینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ دن اور راتیں کافر پہ بھی گزرتی ہیں، مسلمان پہ بھی گزرتی ہے، وہ اسے بھوک لگتی ہے، مسلمان کو بھی بھوک لگتی ہے، وہ بھی کھاتا پیتا ہے اور مسلمان بھی کھاتا پیتا ہے، لیکن اس کھانے پینے میں اور اس شب و روز میں فرق ہونا چاہیے۔ سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کافروں کا کھانا کیا ہے، کہ فرمایا کما تاکل الانعام، وہ اس طرح کھاتے ہیں جس طرح یہ چوپائے، یہ حیوان، یہ جانور کھاتے ہیں۔ تو جانوروں کی طرح کھانا پینا وہ بھی ہے، لیکن اسے کوئی پوچھ گچھ نہیں،
اور اسے اس کھانے کا کوئی قدر یا کوئی اندازہ نہیں، لیکن ایک مسلمان کے اوپر جب بھی اللہ کی کوئی نعمت ہے اس کی نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سے سوال کرنا ہے. اور یہی چیز حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ انہوں نے ایک ایسے بوڑھے آدمی سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد وہ آدمی، اس کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، بال سر کے بھی سفیدی آ چکی تھی، اور گردن یا کمر اس کی جھکی ہوئی تھی بڑھاپے کی وجہ سے، اور چہرے کے اوپر بھی بڑھاپے کے آثار تھے. تو حضرت حسن بصری نے پوچھنے لگے کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری 60 سال یا اس سے اوپر عمر ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ عمر کس چیز کے اندر بسر ہوئی ہے؟ یعنی اتنے سال تو دنیا کے اندر رہا ہے، تو اللہ کی فرما برداری میں یا اللہ کی نافرمانی میں تو نے کس چیز کے بارے میں یہ کیا ہے؟ تو وہ آگے آدمی یہ کہنے لگا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے اس افسوس کا اظہار کیا. تو حضرت حسن بصری نے دوبارہ یہ سوال کیا کہ یہ جو تو پڑھ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تجھے اس کے معنی کا بھی پتہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس کے معنی کا تو مجھے پتہ ہے کہ انا للہ کا معنی یہ ہے کہ میرا ایک اللہ ہے اور ہم سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اور الیہ راجعون کا معنی یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو اتنا تو سمجھ بوجھ ہے. تو گویا کہ صحیح معنوں میں ایک مسلمان کو اس اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا اور جواب دہی کے لیے تیار رہنا چاہیے. انظر إلى عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. عروة مجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأبطال، جاهد في سبيل الله. في آخر حياته يصاب بمرض الغرغرة، ما يشابه في عصرنا بمرض السرطان في ساقه. فقرر الأطباء ببتر الساق، بقطع الساق، بساق عروة، هذه الساق التي ما طالما كانت تقف بين يدي الله في التهجد ليلا. الله أكبر. أين أنت بالليل؟ نوم؟ سبحان الله رب العالمين. أين أنت حبيبي أخي في الله في صلاة الفجر؟ نوم؟ أين أنت حبيبي أخي في الله في مرضاة الله؟ الزبير بن العوام، عروة بن الزبير بن العوام، قرر الأطباء ببتر الساق. كيف يقطعون الساق؟ وبأي آلة؟ الآن يذهب إلى المستشفى ويأخذ حقنة من البنج ثم يغيب عن الوعي. فقالوا له يا عروة لا بد أن تأخذ شيئا يسكن الألم، ولكن سوف يغيب عقلك شيئا ما. فبكى عروة وقال لا والله لن آخذ شيئا أبدا يغيبني عن ذكر الله لحظة واحدة، لا والله. قالوا إذا ماذا نصنع يا عروة؟ قال لهم إذا ما دخلت في الصلاة وأتيت في السجود فاصنعوا ما شئتم. وبالفعل عروة قام بين يدي الله وهو ساجد وهو جالس، الله أكبر، تحدث مع الله بالفاتحة: الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد إياك نستعين. انتهى من الفاتحة ثم قرأ سورة ثم ركع ثم سجد ثم الركعة الثانية. وفي سجوده قام الطبيب ببتر الساق، قطع الساق. الله أكبر. بعد أن انتهى عروة من الصلاة نظر إلى الطبيب وقال له: هل انتهيت من قطع الساق؟ سبحان الله، ما شعر عروة بالألم، ما شعر عروة ببتر الساق. قالوا له في رواية: يا عروة كيف لم تشعر بالألم؟ قال لهم: لأنني إذا ما دخلت بين يدي الله غبت عن الوجود، عن الناس، عن الزوجة، عن الأهل، عن المال، غبت عن الناس وعن الوجود، وتعلق قلبي بالله الواحد المعبود جل جلاله. فبعد أن الشاهد من القصة
بعد بتر الساق رفعها عروة، أمسك برجله ووضعها أمام عينيه ثم قال: الحمد لله منذ أن وهبك الله لي ما مشيت بك خطوة واحدة تعصي الله رب العالمين. ما مشيت بك إلى مكان يغضب الله رب العالمين، ما مشيت بك إلى مكان يكرهه الله. رضي الله عن عروة بن الزبير. أين أنت وأين صحتك وأين وقتك؟ أدرك الموقف، العمر سريع ما ينتهي، الأجل قريب. قال الله رب العالمين: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون. في آية فلا، آية أخرى لا، فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. آية أخرى لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم أحبابي إخواني، صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أختم كلامي بما حدث أمس في صلاة العصر. الإمام، وإن كان أخي شيخنا حفظه الله الشيخ شريف أولى بالإجابة يعني، ولكن أنا حوضح بعض الشيء وأخي شريف هو يكمل إن شاء الله رب العالمين الاستفسار عن هذه المسألة. الإمام في الصلاة إن نسي الإمام التشهد الأول وقام للصلاة وانتصب الإمام قائما واستوت الأعضاء ووقف الإمام فذكره الناس: سبحان الله سبحان الله، ستوب، خلاص قف، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لما؟ لأن الإمام والله يا أحبابي الإمام كأنما هو غريق فيريد أن يستدل بأي أمر بأي إشارة، فأنت تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الإمام ظن أن هناك أمر آخر، أن الإمام في الركعة الخامسة. جميل أحبابي إخواني، الإمام لو نسي التشهد الأول وقام وانتصب، لو كان كمثل ذلك ينزل يعود كما كان، وإن كان لم يستوي بعد كذلك ينزل إلى التشهد، ولكن لو استوى لا يعود، وإن عاد بطلت الصلاة. هذا هو الراجح في المسألة، وأخوي الشريف إن شاء الله يوضح أكثر إن شاء الله رب العالمين. أما التشهد الأخير إن قام الإمام منه يذكره الناس سبحان الله سبحان الله، لم ينتبه الإمام فليقل له واحد من الصف أو من الناس: إنها ركعة خامسة، وهنا يجب على الإمام أن ينزل مباشر إن شاء الله رب العالمين، ثم يقرأ التشهد، ثم يأتي بسجود السهو إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا إن شاء الله رب العالمين، وجزا أخي وحبيبي في الله الشيخ شريف حفظه الله وطول الله في عمره ونفعنا الله بعلمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انسان کے صحت کے بارے میں ایک انتہائی درد انگیز واقعہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا ہے، اور اس واقعے کی روشنی میں انہوں نے کئی سوالات ریز کیے ہیں، اٹھائے ہیں، جن کا تعلق آج کی نوجوان نسل سے ہے۔ عروہ بن زبیر صحابی رسول تھے، اور ان کے والد محترم حضرت زبیر بن عوام یہ بھی صحابی رسول اور عشرہ مبشرہ اصحاب میں تھے، اور اسی طرح عروہ بن زبیر ان کی والدہ محترمہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی۔ تو اس لحاظ سے عروہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہوئے، اور حضرت
زبیر بن عوام کے بیٹے. تو اتنے عظیم صحابی جب پیدا ہی ہوئے تو مسلمان یعنی ماں باپ مسلمان تھے، تو اسلام کی حالت میں ان کی پیدائش ہوئی اور ساری زندگی انہوں نے اسلام کے اوپر گزاری اور بہت عالم تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کے جو خاص شاگردوں میں سے حضرت عروہ بن زبیر بھی تھے. تو انہوں نے بہت زیادہ علم حدیث جو ہے وہ حاصل کیا، لیکن آخری عمر میں ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ انہیں کینسر کی شکایت ہوئی. اور کینسر تو آج بھی اسی طرح اس کا کوئی اتنا علاج نہیں ہے یا ہمیں انسانوں کو معلوم نہیں ہو سکا. اس کا علاج تو یقیناً موجود ہے، لیکن ابھی تک انسان اس تک صحیح معنوں میں پہنچ نہیں سکے. تو اس سے آج سے 1400 سال پہلے کیا کیفیت ہوگی. تو جب بھی کبھی کسی کو یہ مرض لاحق ہوتا تھا تو اس کا ایک ہی علاج ہوتا تھا کہ وہ جسم کا حصہ کاٹ دیا جاتا تھا. تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو یہ پتہ چلا اور طبیب جو تھے ان کا علاج کرنے والے انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کا جو پاؤں ہے ایک وہ کاٹنا پڑے گا، ایک ٹانگ جو ہے وہ آپ کی کاٹنا پڑے گی. تو حضرت عروہ بن زبیر کہنے لگے چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی ہے تو میں اس چیز کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ٹانگ کاٹنے سے تکلیف بہت زیادہ شدید ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم کچھ ایسی آپ کو دوائی دیں گے جس دوا سے آپ کا ذہن معاف ہو جائے گا یا آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جائے گی یا جو بھی آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا. اور بعض روایات میں جیسا کہ میں نے پڑھا ہے کہ اس میں کچھ خمر یا شراب ٹائپ کی کوئی چیز ایسی پائی جاتی تھی اس دوائی میں. تو حضرت عروہ بن زبیر نے منع کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں یہ دوائی نہیں لینا چاہتا اور میں ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو کر نہیں گزارنا چاہتا کہ میرے اوپر ایسے بے ہوشی طاری ہو جائے اور کتنی دیر میں بے ہوش رہوں اور وہ سارا لمحات جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے بغیر ہی گزر جائیں. تو اطباء کہنے لگے کہ پھر اس کا حل آپ ہی پیش کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ میں نماز پڑھنا شروع کروں گا اور نماز میں جب میں سجدے کی حالت میں ہوں تو اطباء کو کہا کہ تم اپنا کام کر دینا، جو آپ نے آپریشن کرنا ہے یا میری ٹانگ کاٹنی ہے وہ جب میں سجدے کی حالت میں ہوں تو کاٹ دینا. تو اطباء نے ایسے کیا. حضرت عروہ بن زبیر نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور کہ سورہ فاتحہ پڑھی اور پورے استغراق میں پوری خشوع و خضوع کے ساتھ اور اسی طرح رکوع، اور جب سجدے میں چلے گئے تو اسی طرح سجدے کی حالت میں ہی اطباء نے جو ڈاکٹرز اور طبیب وہاں پہ موجود تھے انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر کی ٹانگ کاٹ دی. تو انہوں نے جب سجدہ سے سر اٹھایا اور سلام پھیرا تو طبیب کو کہنے لگے کہ تجھے کہا تھا کہ ٹانگ کاٹ دیتے تو کاٹی کیوں نہیں. تو انہوں نے کہا کہ عروہ بن زبیر کو کہ حضرت ہم نے تو آپ کی ٹانگ کو کاٹ بھی دیا ہے، اور کہا کہ اللہ کی قسم میں اللہ کے ذکر میں اتنا مصروف تھا اور اتنا مشغول تھا کہ مجھے درد کا ذرہ برابر احساس ہی نہیں ہوا ہے. اور طبیب بھی کہنے لگے کہ واقعتا نہیں، انہوں نے تو انتظام کر رکھا تھا کہ 8-10 آدمی تھے کہ اگر انہیں تکلیف ہو تو انہیں پکڑ لیا جائے تاکہ یہ خراب نہ ہو آپریشن جو ہے، یا دوائی جو پلا دی جائے، لیکن اس چیز کی نوبت نہیں آئی. تو عروہ بن زبیر انہوں نے اسی ٹانگ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا. بعد میں جب انہیں دکھائی گئی تو ہاتھ میں پکڑ کے ٹانگ کو مخاطب ہونے کر کہنے لگے کہ اے میری ٹانگ، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے میرے جسم کے ساتھ لگایا ہے اور آج جب بڑھاپے کی حالت میں جدا کیا ہے تو میں اس چیز پہ گواہی دیتا ہوں کہ ایک قدم بھی تیرے ساتھ چل کر میں اللہ کی نافرمانی کی جگہ پہ نہیں گیا ہوں. یعنی تیرے ساتھ میں ایک قدم بھی اللہ کی نافرمانی کا نہیں میں نے طے کیا. تو وہ بڑے لوگ تھے، بڑے عظیم لوگ تھے، انہوں نے ان کی تربیت اس طرح کی تھی. تو کہاں عروہ بن زبیر اور کہاں کا آج کا نوجوان، وہ کہنے لگے کہ اپنی ٹانگ کو کہ تو جب تک میرے ساتھ رہی میں تب تک تجھے قیام اللیل کی تھکاوٹ سے گزارتا رہا. یعنی اگر تو تھکی تھی تو یا جہاد فی سبیل اللہ میں تھکی ہے، اور یا تھکی تھی تو قیام اللیل میں کہ رات جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو تیری تھکاوٹ ہوتی تھی.
اس کے علاوہ تجھے کبھی نافرمانی کے کاموں میں میں نے کبھی استعمال نہیں کیا ہے۔ اور باقی اس کے ہمارے آج کے نوجوان کی یا ہماری کیفیت آج کی کیا ہے کہ رات کا قیام تو ہم بالکل ہی بھول گئے کہ وہ بھی کوئی مسلمان نوجوانوں کا شعار رہتا تھا، یا وہ بھی کوئی تہجد، یا وہ بھی کوئی مسلمان کرتے ہیں۔ ہم نے تو فجر کی نماز بھی سو کے رہی گزار دی۔ فجر کی نماز کے اندر ہی شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان کا آنا یا کسی آنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، تو کم از کم فجر کی نماز میں تو حاضری ہونی چاہیے، اور قیام اللیل کے اندر بھی یہ ہمارے جسم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ آگے شیخ نے ایک مسئلے کی وضاحت کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ کل کوئی عصر کی نماز میں یہ واقعہ پیش آیا اور شیخ نے صحیح مسئلہ بیان کیا، جزاکم اللہ، کہ اگر امام پہلے تشہد میں بھول جاتا ہے اور اس سے پیچھے سے کوئی یاد دہانی کروائی جاتی ہے، تو اس یاد دہانی کی ایک لیمٹ ہے، جب تک امام پوری طرح سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، اور جو پیچھے سے یاد دہانی کرا رہا ہے اس کو بھی یاد دہانی حساب سے ہی کرانی چاہیے۔ مثلا سبحان اللہ کہہ دیا یا سبحان اللہ ایک دو دفعہ آہستہ سے کہہ دیا، اونچی طرح پوری طرح شور ڈالنے کا فائدہ نہیں ہوتا کہ اتنا کہ گھبراہٹ جیسے کہ امام پتہ نہیں، وہ امام سمجھتا ہے کہ شاید میں نے کوئی اور غلطی بھی کر لی ہے۔ امام کو ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے احساس ہو جاتا ہے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں، لیکن جب 2-3 دفعہ کہا جائے تو امام بھول جاتا ہے کہ میں نے غلطی کیا کی ہے، کہیں کچھ اور غلط کام تو نہیں کر دیا میں نے۔ تو یہ پہلے تشہد کی بات ہے۔ اگر وہ پوری طرح سیدھا امام کھڑا نہیں ہوا تو پھر تو امام بیٹھ جائے اور پیچھے مقتدی بھی بیٹھے رہیں۔ لیکن اگر امام سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تو پھر مقتدیوں کو زیادہ شور ڈالنے کی ضرورت نہیں، اس کے پیچھے ہی کھڑے ہو جائیں، اور تیسری اور چوتھی جتنی بھی رکعات ہیں باقی وہ مکمل کریں، اور اس کے بعد سجدہ سہو کریں۔ یہ ہے جب پہلا تشہد رہا ہے، یا چاہے نماز میں رہا ہے یا چاہے عام کسی آدمی کا رہا ہے، تو اس کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ مکمل نہیں کھڑا ہوا تو وہ بیٹھ سکتا ہے۔ ہاف اگر ہے تو پھر بھی اسے یاد آ گیا تو بیٹھ جائے، ابھی کھڑا ہو رہا ہے تو پھر بھی وہ بیٹھ جائے، لیکن اگر پوری طرح کھڑا ہو گیا سیدھا تو پھر وہ واپس نہ آئے۔ لیکن اگر پانچویں یعنی اس نے فجر کی 2 رکھتے ہیں اور تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، مغرب کی 3 رکھتے ہیں اور وہ چوتھی کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اور عشاء کی یا ظہر عصر کی 4 اور وہ 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اس صورت میں مسئلہ بدل جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر مقتدی حضرات پیچھے ہیں وہ اس کو یاد کروائیں، اور امام جو ہے یہ اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو مقتدی کھڑے نہیں ہوں گے 5ویں کے لیے، 5ویں رکعت کے لیے، یا جو ایکسٹرا رکعت ہے مقتدی اگر اس یقین کے ساتھ کہ امام صاحب زیادہ پڑھا رہے ہیں تو مقتدی کھڑے نہیں ہوں گے۔ امام کو چاہیے اگر وہ سیدھا کھڑا بھی ہو گیا ہے اور مقتدیوں نے یاد کروا دیا ہے تو وہ فوراً وہیں سے واپس بیٹھ جائے، چونکہ وہ ایکسٹرا رکعت پڑھ رہا ہے اور وہ غلطی ہے وہ نماز کے اندر، اور اس کو وہیں پہ بیٹھ کے پھر سجدہ سہو کرنا چاہیے بعد میں جب نماز ختم ہو۔